وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 18 آیتیں 189 سے 206 تک، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آخری آیت تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا یعنی حوا کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر اس مرد نے اس بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا اور اسے لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں صالح بیٹا عطا کیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بیٹا عطا کیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اس نے انہیں عطا کیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے، پس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون۔ کیا وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ اور وہ نہ ان مشرکین کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تم خواہ انہیں بلاؤ یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں یکساں ہی ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تم جیسے بندے ہی ہیں، سو تم انہیں پکار کر دیکھ لو، پھر انہیں چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ مشرکوں سے پوچھئے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے پھرتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم سب مل کر میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، تب بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بلکہ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کریں اور نیک کام کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ برائی پر ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جب متقی لوگوں کو شیطان کا کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ ہوشیار یعنی چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور ان کے بھائی یعنی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں، پھر وہ اس کام میں کوئی کمی یعنی کوتاہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چند دن ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تو اسے خود کیوں نہ بنا لایا۔ کہہ دیجئے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سمجھ کی باتیں یعنی روشن دلیلیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سنو
اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیجئے، عاجزی دل کے شوق کے ساتھ اور خوف سے اور پست آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہو۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 14واں رکوع ہے جس کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 206 تک، یعنی آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 206 تک۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 یہاں مکمل ہے، تو سورہ اعراف کے اندر ٹوٹل 206 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 189 پر غور کیجئے۔ حوا علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی زوج ہیں، جوڑا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی تخلیق کی ہے، اور آگے ذکر کیا کیوں، لیسکن الیہا، تاکہ اطمینان اور سکون حاصل کرے۔ تو زوج یعنی بیوی جو اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی کو جوڑا کہتے ہیں۔ لیکن ادھر ادھر جو لوگ بھاگ رہے ہیں رہتے ہیں اس کو جوڑا نہیں کہتے، شادی کے ذریعے ہی کوئی اسلامی جوڑا ہوتا ہے اور میاں بیوی بنتے ہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں میں سے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے حملت حملا خفیفا فمرت بہ، کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو شروع ایام میں کیا ہوتا ہے، جب وہ نطفہ رہے، علقہ، مضغہ رہے تو پیٹ زیادہ بھاری نہیں ہوتا۔ پھر اسی طریقے سے فلما اسقلت، لیکن جب پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، آخری مرحلہ آتا ہے، تو دونوں دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دونوں کو بے قراری بھی ہوتی ہے، خطرات بھی ہوتا ہے کہ کیا معلوم کیا ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، فلاں جگہ گیا تھا اس لیے ایسا ہوا، اور اپنے بچوں کا نام الگ رکھ دیتے ہیں، کوئی امام بخش رکھ رہا ہے، کوئی عبد شمس رکھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے اولاد دینے والا اللہ ہے، بانج بنانے والا اللہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں اس نے کوئی چیز نہیں پیدا کی، ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے غیر اللہ کیا ہے، جس کو اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ارے کیا ان کے پاس کوئی پیر ہے چل سکیں، ہاتھ ہے پکڑ سکیں، آنکھ ہے کہ دیکھ سکے، کان ہے کہ سن سکے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی جا رہی ہے، آیت نمبر 199 سے 200 کے درمیان غور کیجئے کہ آپ معاف کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، نیک کام کی تعلیم دیجئے، جاہلوں سے الگ تھلگ رہیے، اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ آیت نمبر 204 پر غور کیجئے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس پر شور نہ مچایا جائے بلکہ غور سے سنا جائے۔ کفار مکہ شور مچایا کرتے تھے، اس لیے یہ آیت اتری ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 26 میں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، تم لوگ اس قرآن کو مت سنو بلکہ اس کے اندر شور مچاؤ اور ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ کچھ لوگوں نے اس کو نماز میں بھی فٹ کیا ہے، لیکن ایک حدیث آتی ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، حدیث نمبر 395۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 مرتبہ کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے تو کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں؟ تو کہا اقرأ بہا فی نفسک، دل میں پڑھ لو۔ تو اب اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ قرآن کی اس آیت پہ بھی غور کرنا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو سورہ فاتحہ کے بعد جتنی بھی قرات ہوگی اس میں خاموش رہنا ہے۔ تو قرآن پر بھی عمل ہو گیا اور حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 206 میں یہ پہلا سجدہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر ٹوٹل 15 سجدے ہیں، جب بھی سجدے والی آیت آئے تو وہاں پر سجدہ کر لیا کریں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔